اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول میں چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور آج کے سبق کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے 9واں سبق الدرس التاسع، اور اس سبق کا عنوان ہے جمع مکسر۔ جمع مکسر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جمع مکسر جمع کی ایک قسم ہے۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع سالم اور دوسری جمع مکسر۔ اور جمع سالم آپ جانتے ہیں کہ اس جمع کو کہا جاتا ہے جس کے شروع میں واحد اسم صحیح سالم موجود ہو، اور جمع مکسر اس جمع کو کہا جاتا ہے جس میں واحد اسم جمع بناتے بناتے توڑ دیا جائے۔ تو اس سبق میں جمع مکسر کے بارے میں مولوی عبدالستار خان صاحب ہمیں انشاءاللہ تعالی اہم انفارمیشن دیں گے۔ پہلا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی لکھا گیا کہ جمع مکسر کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، محض اہل زبان سے سن لینے پر موقوف ہے۔ اس لیے ہم ذیل میں جمع مکسر کے چند کثیر الاستعمال اوزان لکھتے ہیں۔ یعنی پہلے پوائنٹ سے یہ پتہ چلا کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، اہل زبان سے سن کر ہم جمع مکسر جو ہے وہ پہچانیں گے، اور جمع مکسر کے بہرحال کچھ اوزان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں جی۔ پہلا وزن ہے افعال کا، افعالن، کہ جمع مکسر کے اوزان جو ہوتے ہیں یہ منصرف بھی ہوتے ہیں اور غیر منصرف بھی ہوتے ہیں۔ تو افعالن تنوین بولوں گا تو منصرف وزن ہوگا۔ افعالن جیسے اولادن جمع ولد کی، افراسن جمع فرس کی، اسی طرح شریفن، مطرن، وقتن وغیرہ کی جمع آتی ہے۔ تو ایک دو ایگزامپلز وہ سالو کر دیں گے، اور باقی جو اسی طرح کہیں گے اس کو ہمیں بنانی ہوں گی جمع مکسر ان کی۔ تو شریف کی اشراف، مطر کی امطار، وقت کی اوقات۔ دوسرا وزن ہے فعولن، جیسے ملوکن، یہ ملکن کی جمع ہے۔ اسودن یہ جمع ہے اسدن کی۔ حقوقن جمع حق کی، دراصل یہ حق کن تھا جو حق کن قاف پہ شد کے ذریعے لکھا گیا۔ اب اسی طرح شاہد، اس کی ہم بنائیں گے جی شہود، قلب قلوب، جند جنود۔ ترجمہ آگے لکھا آ رہا ہے کہ شاہد کے معنی گواہ کے، قلب کے معنی دل کے، جند کے معنی لشکر کے، وجہ منہ، وجوہ۔ تیسرا وزن ہے فعالن، جیسے کلابن جمع کلب کی، کلب کتا۔ ثیابن دراصل ثوابن تھا، واؤ کو یا میں چینج کر دیا گیا اس لیے کہ واؤ سے پہلے زیر تھی تو واؤ کی زیر سے نہیں بنتی، لہٰذا واؤ کو یا میں بدل دیا گیا، اور یہ جمع ہے ثوبن کی، کپڑا۔ اسی طرح رمحن نیزہ، اس سے رماحن، رجلن رجالن، کبیرن کبارن، صغیرن صغارن، بلدن بلادن۔ ٹھیک ہے، میں تنوین بول رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ منصرف جمع مکسر ہے۔ اگلا وزن ہے فعلن، جیسے کتبن جمع کتاب کی، مدنن جمع مدینہ کی، اسی طرح سفینہ، سفینتن اس کی جمع بنے گی جی سفنن۔ صحیفہ چھوٹی کتاب، صحفن۔ طریقہ طرقن، رسولن رسلن۔ اگلا وزن ہے افعلن، جیسے اشہرن جمع شہرن کی، مہینہ۔ ارجلن جمع رجل کی، اسی طرح نہرن انہرن، بحرن ابحرن، نفسن انفسن، عینن اعینن۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ ساتھ پریکٹس بھی ہم کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد اگلا وزن ہے فعلاء۔ اب یہ غیر منصرف ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری حرف پر تنوین نہیں آ رہی۔ فعلاء جیسے وزراء جمع وزیر کی۔ اب جمع کا وزن جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور جو واحد اسم ہے وزیر وہ منصرف ہے۔ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ واحد اگر منصرف ہے تو اس کی جمع مکسر جو ہے وہ بھی منصرف ہی ہونی چاہیے، یا واحد اگر غیر منصرف ہے تو اس کی جمع مکسر جو ہے وہ بھی غیر منصرف ہونی چاہیے، ایسا کوئی لازمی قاعدہ نہیں ہے۔
امراء جمع امیر کی. اسی طرح شاعر کی جمع کیا ہوگی؟ شعراء. عالم کی علماء. سفیہ کی سفہاء. سورۃ البقرہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو سفی کمینہ, جاہل, بیوقوف, اور اس کی جمع سفہاء. امین کی اسی وزن پہ بنے گی جی امناء. وکیل کی وکلاء. اسیر کی اسراء. ٹھیک ہے, تو فعلاء کے وزن پہ ان الفاظ کی ہم نے جمع بنا لی الحمدللہ. اگلا وزن ہے جی افعلاء. یہ وزن بھی غیر منصرف ہے, اور یہ وزن عموماً ذوی العقول کی صفتوں کے لیے ہے. یعنی یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ جو افعلاء کا وزن ہے یہ عموماً ذوی العقول جو ہے ان کی صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جو کہ فعیل کے وزن پر آتی ہے. یعنی فعیل کے وزن پہ ذوی العقول کی جو صفت آتی ہے اس کی جمع اس وزن پر آئے گی. جیسے اصدقاء, صدیق. اب صدیق کا وزن جو ہے یہ فعیل کا وزن ہے نا, اس لیے صدیق کی جمع اصدقاء. نبی کی جمع انبیاء. حبیب کی جمع اصل بنتی ہے احبباء, اور پھر دونوں باؤں کو مرج کر کے یہ بن جائے گی احباء. قریب کی جمع اقرباء. غنی کی جمع اغنیاء. ولی کی جمع اولیاء. تو یہ سارے فعیل کے وزن پہ آپ نے دیکھا ہے جو کہ صفات ہیں اور ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہیں, تو ان کی جمع مکسر افعلاء کے وزن پر آئے گی. اگلا وزن ہے جی فعلان. پھر ایک منصرف وزن آ گیا جی فعلان. جیسے فرسان, فارس کی جمع ہے, فارس کہتے ہیں گھڑ سوار کو, ٹھیک ہے. بلدان, بلد کی جمع. قضبان, قضیب کی جمع, قضیب کہتے ہیں شاخ کو. اس کے بعد اگلی جمع مکسر جو ہے اس کا وزن ہے فعاللو. فعاللو یہ بھی غیر منصرف ہے. عناصرو جمع ہے عنصر کی, ہم عنصر کہتے ہیں, عنصر اصل لفظ ہے, ٹھیک ہے. زلازلو جمع زلزلہ کی. کوکب کی جمع کیا بنے گی اسی پیٹرن پہ؟ کواکبو. جوہر کی جمع کیا بنے گی؟ جواہرو. تنبیہ نمبر 1, اسم خماسی کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ جو خماسی اسم ہوتا ہے نا اس کی جمع بھی فعاللو کے وزن پر آتی ہے, لیکن آخر کا حرف حذف کرنا پڑتا ہے. جیسے سفرجل, سفرجل میں آخری حرف جو ہے لام ہے اس کو حذف کر دیں گے, اور فعاللو کے وزن پر ہم جمع بنا دیں گے اس کی سفارجو, ٹھیک ہے. اس میں لام حذف ہے, تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے اس بک کے وجہ سے آ گیا. اگلا وزن ہے جی فعالیلو. وہ فعاللو تھا, یہ فعالیلو ہے. جیسے فنا جینو, فنجان کی جمع چائے کی پیالی. سنادیکو, صندوق کی جمع. قندیل کی جمع اسی پیٹرن پہ ہوگی قنادیلو. خنزیر کی جمع اسی پیٹرن پہ ہوگی خنازیرو. بستان کی جمع اسی پیٹرن پر ہوگی بساتینو. سلطان کی جمع اسی پیٹرن پر ہوگی سلاطینو. اس کے بعد ایک اور وزن ہے فعالیلاتن. یہ منصرف وزن ہے اور یہ ذوی العقول کے لیے مخصوص ہے, یہ انہوں نے پوائنٹ بتا دیا. اساتذۃن, استاذ کی جمع. تلامذۃن, تلمیذ کی جمع. ملائکۃن, ملک کی جمع, ٹھیک ہے. اور ان کے معنی آپ کو الحمدللہ آتے ہیں. اس کے بعد ایک جمع مکسر کا وزن ہے مفاعلو. جمع کا یہ وزن ان لفظوں کے لیے مخصوص ہے جو مفعل یا مفعل یا مفعلتن کے وزن پر ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ مفعل, مفعل یا مفعلہ کا وزن جو ہے یہ اسم الظرف کا وزن ہے, ٹھیک ہے. تو اسم الظرف جو ہوں گے الفاظ ان کی جمع مکسر جو ہے مفاعلو کے وزن پر آئے گی. جیسے مراکبو, مرکب کی جمع سواری. مساجدو, مسجد کی جمع. مکاتبو, مکتباتن کی جمع, ٹھیک ہے. اسی طرح مدرستن کی جمع مدارسو بن جائے گی, ٹھیک ہو گیا. اگلی جمع مکسر جو ہے اس کا وزن ہے مفاعیلو. پہلا تھا مفاعلو, یہ ہے مفاعیلو.
یہ وزن ان کلمات کے لیے ہے جو مفعال یا مفعول کے وزن پر آئیں. مفعال کے وزن پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسم الآلہ استعمال ہوتا ہے، جیسے مفتاح، ٹھیک ہو گیا. اور مفعول کے وزن پہ تو بہت سارے الفاظ، یعنی اسم مفعول کا وزن ہے یہ موٹا، تو مفعال یا مفعول کے وزن پر جو الفاظ آئیں گے ان کی جمع مفاعلو کے وزن پر آئے گی. جیسے مفتاح چابی، اس کی جمع ہوگی مفاتیح. مکتوب خط جسے کہا جاتا ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز خط، اس کی جمع مکاتیبو. اس کے بعد تنبیہ نمبر 2 ہے جمع کے مذکورہ اوزان میں مندرجہ ذیل اوزان غیر منصرف ہیں. میں نے ساتھ ساتھ ذکر کر دیے، انہوں نے اب پوائنٹ کی صورت میں اسے بیان کر دیا. ان پر تنوین نہیں پڑھی جائے گی، یعنی غیر منصرف اسماء پر تنوین نہیں پڑھی جاتی. اس میں فعلاء، افعلاء، فعاللو، فعالیلو، مفاعلو اور مفاعلو. یہ تھے جی جمع مکسر کے چند اوزان، کثیر الاستعمال اوزان. دوسرا پوائنٹ اب وہ دے رہے ہیں کہ ذیل کے الفاظ کی جمعوں کو خاص طور پر یاد رکھو. جیسے ابنن کی جمع سالم بنونا حالت رفع میں اور بنینا حالت نصبی اور جری میں آتی ہے، اور اس کی جمع مکسر ابناؤن ہے. کچھ الفاظ وہ خاص طور پہ آپ کو یاد کروا رہے ہیں کہ ابنن واحد ہے، اس کی جمع سالم بنونا اور بنینا، یعنی ایک حالت رفع میں اور دوسری حالت نصب اور جر میں، اور جمع مکسر ابناؤن. ٹھیک ہے. ابناتن کی جمع بناتن، اخن کی جمع اخوانن یا اخواتن، اور دونوں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں. اختن کی جمع اخواتن، امرأتن کی جمع نساؤن یا نسوتن، اور کی جمع امہاتن. تو یہ ایک اہم پورشن ہے، اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں. اور لفظوں کے معنی میں نے اس لیے نہیں بولے کہ بڑے مشہور الفاظ ہیں اور ان کے معنی آپ کو الحمدللہ آتے ہیں. تیسرا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ بعض الفاظ کی جمع کئی وزنوں پر آتی ہے، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی جمع کئی وزنوں پر آتی ہے. چنانچہ بحرن کی جمع بحارن بھی آتی ہے، اب ہارن بھی آتی ہے، اب حرن بھی آتی ہے، اور بحورن بھی آتی ہے. اور یہ بات ہمیں پہلے بتا دی گئی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ سننے پر موقوف ہے، یعنی عرب سے، اہل زبان سے سننے پر موقوف ہے. چوتھا پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ بعض کلمات کی جمع کے مختلف اوزان مختلف معنوں میں آتے ہیں. جیسے بیتن، بیت کا لفظ اگر گھر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع جو ہے بیوت آتی ہے، اور اگر بیت کا لفظ شیر کے معنی میں استعمال ہو، شیر، تو اس کی جمع جو ہے یہ ابیات آتی ہے. تو یہ پوائنٹ یہاں پر بتا رہے ہیں. عبد غلام بندہ، اس کی جمع پہلے معنی کے لحاظ سے عبید آتی ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے عباد آتی ہے. یعنی عبد کے دو معنی ہیں، ایک ہے غلام اور ایک ہے بندہ. اگر غلام اس کا ترجمہ کیا جائے عبد کا تو اس کی جمع عبید آئے گی، اور اگر بندہ اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کی جمع عباد آئے گی. یہ پوائنٹ قابل نوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. عین آنکھ یا چشمے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ اگر عین کا لفظ آنکھ کے لیے آئے گا تو اس کی جمع آیون، آیونن. ٹھیک ہے، یہ ایک پیش لگی ہوئی ہے، اسے ٹھیک کر لیجئے گا، یہ آیونن ہے افعلن کے وزن پہ. اور اگر یہ عین کا لفظ چشمے کے لیے استعمال ہو تو اس کی جمع عیون استعمال ہوگی. اور عیون کا لفظ جو ہے چشمے یا آنکھیں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اصل عربی میں عیون کا لفظ جو ہے یہ آنکھوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں عیون کا لفظ اللہ تعالیٰ نے چشمے کے لیے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سلسلہ الفاظ نمبر 7. بعض الفاظ کے سامنے ابجد کے جو حروف لکھے ہیں ان سے ان کی جمع کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. باصر خوف سے یا فکر سے بگڑا ہوا چہرہ، باصر. ثابت ثابت شدہ، مضبوط. حدید لوہا. سفیر ایلچی. واحد لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد کا لفظ ہے. الشاج چائے. بعد اس کے آگے الف لکھا ہوا ہے اور الف یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو جمع مکسر کے انہوں نے اوزان دیے ہیں نا، اس میں ان اوزان کو انہوں نے الف با تا وغیرہ سے شو کیا. تو بتا رہے ہیں کہ جو الف پیٹرن تھا نا جمع مکسر کا، یعنی الف پیٹرن کون سا تھا؟ افعال کا. تو بعد کی جمع جو ہے اب عاد ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں پوائنٹ یہ دیا ہے کہ یہ لفظ عموماً مضاف ہوتا ہے اور اکثر اس کا مضاف الیہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے. اچھا، بعد کے معنی کوئی یا کسی چیز کا حصہ. جار
پڑوسی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے جیران. ٹھیک ہے. خیر بہت اچھا یا بہتر کے معنی میں آتا ہے. سیف اور آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے با. جی با کا وزن تھا جی فعول کا وزن, تو سیف کی جمع جو ہے فعول کے وزن پہ آئے گی یعنی سیوف. سیوف. اس کے بعد شرط ہے, اس کے آگے بھی با لکھا ہوا ہے تو یہ بھی فعول کے وزن پہ یعنی شروط, یہ جمع مکسر اس کی استعمال ہوگی. پھر صعبن, صعب یعنی سخت دشوار کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ جیم پیٹرن پہ ہے اور جیم پیٹرن جو ہے وہ فعال کا پیٹرن ہے, تو صعب سے جمع جو بنے گی وہ بنے گی صعاب. اس کے بعد طویل کا لفظ اس کے بالکل مقابلے میں آگے لکھا ہوا ہے, اس کی جمع بھی جیم پیٹرن پہ ہے یعنی طوال. عربیٌ یا عربیتٌ, عربی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. فارغٌ خالی, قاطعٌ کاٹنے والا تیز, المدرسۃ العالیۃ ہائی اسکول یا کالج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. المتقی پرہیزگار, مطیع فرما بردار, مطہر پاک. ایک لفظ ہوتا ہے مطہر, وہ ہوگا پاک کرنے والا, اور جو خود پاک ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا جی مطہر. تو اسم الفاعل اور اسم مفعول کا فرق ہے. طہرا یطہر تطہیرن سے. موعظہ, موعظہ کا لفظ نصیحت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے لام, تو لام کا مطلب ہے کہ جو جمع مکسر کا پیٹرن تھا لام والا, یعنی لام ہیڈنگ, اس کا پیٹرن کون سا تھا جی, اس کا پیٹرن تھا مفاعلو غیر منصرف, تو اس کی جمع جو ہے وہ آئے گی موعظہ کی مواعظو, مفاعلو مواعظو. تو الحمدللہ وکیبلری بھی ہمارے سامنے آ گئی. مزید تھوڑی وکیبلری ہے وہ اس پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرہ تر و تازہ, ناظرہ دیکھنے والی. نفیس جمع نفائسو غیر منصرف ہے پاکیزہ. نافع فائدہ مند. یوم اور اس کی جمع الف یعنی ایام, افعال کے وزن پہ ایام ہو گئی. الیوم آج, یومئذ اس روز. تو یہ تھوڑی سی وکیبلری تھی جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اب مشق نمبر 8 ہماری شروع ہو رہی ہے جی. مشق نمبر 8 میں پہلے وہ تنبیہ کر رہے ہیں, اور تنبیہ یہ ہے کہ دیکھو ذیل کی مثالوں میں جمع غیر ذوی العقول کی صفت اور خبر کے لیے زیادہ تر واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. غیر عاقل کی جہاں بھی جمع ہوگی وہاں پر صفت جو ہے, اگر غیر عاقل کی جمع موصوف بن کر آ رہا ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آئے گی, اور اگر غیر عاقل کی جمع جو ہے مبتدا کی جگہ پر آ رہی ہے تو پھر خبر جو ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوگی. زیادہ تر وہ ساتھ یہ ذکر کر رہے ہیں, تو چیک کرتے ہیں ہم جی. اقلام طویلۃ, تو مرکب توصیفی کی ایگزامپل. اب آپ نے مرکب توصیفی, مرکب اضافی اور جملے کو پہچاننا ہے الحمدللہ. تو اقلام طویلۃ نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن مرکب توصیفی ہوگا جی, ذہن میں رکھیے گا. اقلام طویلۃ, اقلام غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے. لمبے قلم. دوسری کنسٹرکشن العلوم النافعۃ, معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن مرکب توصیفی, نفع دینے والے علوم. اب العلوم غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے صفت آپ دیکھ رہے ہیں واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے. اب پہلی کنسٹرکشن نکرہ تھی اور دوسری کنسٹرکشن معرفہ, تو ہم پہلی کا ترجمہ کچھ لمبے قلم کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری کنسٹرکشن ہے الاولاد صغار, معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جملہ اسمیہ. الاولاد عاقل کی جمع ہے لہٰذا خبر جو ہے وہ بھی آ رہی ہے آپ کی جمع میں ہی آ رہی ہے, تو لڑکے چھوٹے ہیں, اس طرح ترجمہ کریں گے. چوتھی کنسٹرکشن ہے رجال صالحون, نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن. نکرہ پلس نکرہ, معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی کنسٹرکشن بنے گی, ذہن میں رکھیے گا. تو نکرہ تو کچھ نیک مرد, کچھ نیک مرد. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد الکتب صعبۃ, معرفہ پلس نکرہ جملہ اسمیہ. الکتب مبتدا ہے غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا خبر جو ہے واحد مؤنث آ رہی ہے, کتابیں مشکل ہیں. چھٹا جملہ یا چھٹی کنسٹرکشن الشروط الصعبۃ, معرفہ پلس معرفہ
مرکب توصیفی شرط کی جمع یعنی الشرط کی جمع الشروط، اور صفت پھر واحد مؤنث یعنی مشکل شرطیں۔ اگلی کنسٹرکشن ہے ترکن ساحلاتن، ساحلاتن لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو طریق کی جمع ترک اور اس کی پھر صفت نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن مرکب توصیفی آسان راستے۔ آٹھویں کنسٹرکشن صحف مطہرۃن، نکرہ کنسٹرکشن نکرہ پلس نکرہ مرکب توصیفی پاک صحیفے، کچھ پاک صحیفے یعنی چند پاک صحیفے۔ نویں کنسٹرکشن ہے الحقوق الثابتۃ، ثابت حقوق مرکب توصیفی معرفہ پلس معرفہ کنسٹرکشن۔ 10ویں کنسٹرکشن ہی المدن الوسیعۃ، ہیا المدن الوسیعۃ، یہاں پر ہم ہیا کو مبتدا مان لیتے ہیں اور المدن الوسیعۃ کو خبر مان لیتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ معرفہ استعمال ہوئی ہے۔ یہ مرکب توصیفی کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ اس لیے مرکب توصیفی نہیں بن سکتا کہ ضمائر جو ہیں کبھی بھی موصوف بن کر استعمال نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو المدن المدینہ کی جمع ہے، اس لیے اس کی صفت جو ہے وہ آ رہی ہے واحد مؤنث الوسیعۃ، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے جی وہ کشادہ شہر ہیں کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی کنسٹرکشن ہے الرماح الطوال من الحدید، معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی، اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے، اور الرماح یہ غیر عاقل کی جمع ہے لیکن صفت واحد مؤنث نہیں استعمال کی بلکہ جمع مکسر ہی استعمال کر دی ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت جو ہے وہ جمع مکسر بھی آ سکتی ہے، یعنی ورنہ یہ ہوتا کہ الرماح الطویلۃ، ٹھیک، تو الرماح الطوال بھی ٹھیک ہے۔ لمبے نیزے، دراز نیزے، خبر آ رہی ہے جی من الحدیدی، لفظی ترجمہ ہوگا لوہے سے ہیں یعنی لوہے کے ہیں، اس طرح پھر ہم ترجمہ کر دیں گے اور جار مجرور کو ہم خبر مان لیں گے۔ 12ویں کنسٹرکشن ہے نساء مسلمات، مرکب توصیفی نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن، مسلمان عورتیں، کچھ مسلمان عورتیں۔ 13ویں کنسٹرکشن ہے ہن امہات، ہن معرفہ امہات نکرہ، معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جملہ اسمیہ، وہ مائیں ہیں، وہ مائیں ہیں۔ 14ویں کنسٹرکشن الاخوان والاخوات جالسون، الاخوان والاخوات مبتدا بن گیا معطوف علیہ اور معطوف سے ملا کر ہم نے اسے مبتدا بنا دیا، اور خبر آ رہی ہے جالسون، مبتدا مختلف الجنس ہے، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے لیکن خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا گیا، جالسون لائی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ 15ویں کنسٹرکشن ان البنین والبناتی مطیعون، انا کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، انا کا اسم البنین والبناتی ہے جو کہ معطوف علیہ اور معطوف پر مشتمل ہے، اور خبر جو ہے وہ مطیعون آ رہی ہے انا کی۔ ٹھیک ہے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو بے شک لڑکے اور لڑکیاں، بیٹے اور بیٹیاں فرما بردار ہیں۔ 16ویں کنسٹرکشن السفراء حاضرون اليوم، السفراء سفیر کی جمع سفراء، السفراء معرفہ ہے، حاضرون نکرہ ہے، تو معرفہ پلس نکرہ کمبینیشن جو ہے یہ بن جائے گا آپ کا جملہ اسمیہ، تو ہم ترجمہ کریں گے سفیر حاضر ہیں، اور الیوم کا مطلب ہے آج، اور یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوگا تو اس کو ہم متعلق کر دیں گے حاضرون کے، ٹھیک ہے، الیوم کو، کیونکہ ظرف جو ہے وہ اور جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہوتے ہیں عام طور پہ خبر کے ہی، ٹھیک ہے، تو اگر جملہ اسمیہ استعمال ہو رہا ہو تو ایلچی یا سفیر آج حاضر ہیں۔ 17ویں کنسٹرکشن ہے ما ہم بغائبین، ما حرف نفی ہو گیا، ہم جو ہے یہ ما کا اسم ہو گیا، با زائدہ منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے با کو استعمال کیا جاتا ہے، اور غائبینہ جو ہے یہ خبر ہے ما کی، ٹھیک ہے، اور ویسے اگر با نہ ہوتا تو بھی یہ غائبینہ ہی رہتا، منصوب ہوتا اس وقت، لیکن با کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، تو ما
حرف نفی اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ما ہم بغائبین، ترجمہ اس کا ہونا چاہیے وہ ہرگز غائب نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ بالکل غائب نہیں ہیں، لیکن اس کا ترجمہ وہ غائب نہیں ہیں بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن عربی زبان میں جب بھی کوئی لفظ زائد لگے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بیکار استعمال ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی کنسٹرکشن ہے بعض الشعراء، بعض شعراء، یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بن رہی ہے. بعض کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ بعض کا لفظ جو ہے یہ اکثر مضاف ہو کر آتا ہے. تو بعض الشعراء، شعراء میں سے بعض یعنی بعض شعراء، آگے خبر آ رہی ہے من الصالحین الصادقین، من حرف جر ہو گیا، الصالحین مجرور ہوا من کی وجہ سے اور ساتھ ہی موصوف ہوا، اور الصادقین جو ہے وہ الصالحین کی صفت آ گئی. صفت کی صفت بھی آ سکتی ہے. تو الصالحین الصادقین موصوف صفت بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض نحویوں کے نزدیک جو ہے وہ صفت کی صفت بھی آ سکتی ہے، لیکن ہم اس کو الگ الگ ہی کنسیڈر کریں گے. تو ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ بعض شعراء نیکوں اور بریکٹ میں کر دیں گے اور سچوں میں سے ہیں، یعنی نیکوں یا کوما لگا دیں گے، نیکوں سچوں میں سے ہیں. اور کیونکہ سچے نیکوں میں سے ہیں، سچے نیک کی صفت جو ہے وہ کوئی اردو محاورے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی، تو نیکوں اور سچوں میں سے ہیں، اس طرح اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ آپ کو بہرحال ذہن میں رہنا چاہیے کہ مرکب توصیفی میں موصوف صفت بھی آ سکتا ہے اور صفت کی صفت بھی لائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. 19ویں کنسٹرکشن ہے الجواہر النفیسۃ لامعۃ. الجواہر النفیسۃ معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی بن گیا جی. الجواہر جوہر کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے صفت آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد مؤنث آئی ہے، تو یہ مبتدا بن گیا اور خبر آ رہی ہے جی لامعۃ، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ پاکیزہ جواہر چمکدار ہیں. تو غیر عاقل کی جمع آئی تو اس کی صفت بھی واحد مؤنث آئی، غیر عاقل کی جمع جب مبتدا بن کر آیا تو اس کی خبر بھی واحد مؤنث آئی. تو یہ دونوں آپ اس ایگزامپل میں چیک کر سکتے ہیں. 20ویں کنسٹرکشن ہے ان الکلاب الحارسۃ. ان الکلاب الحارسۃ، انا آ گیا، انا کا ایک اسم ہے. آگے آپ دیکھیں الکلاب الحارسۃ، تو معرفہ پلس معرفہ کنسٹرکشن مرکب توصیفی بن گئی. الکلاب کلب کی جمع ہے اور اس کی آگے صفت آ رہی ہے الحارسہ واحد مؤنث، تو ہم کہیں گے بے شک نگران کتے یعنی چوکیدار کتے یعنی چوکیداری کرنے والے کتے. جالستن یہ خبر آ گئی انہا کی، بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اب کتے آپ کہیں گے مذکر ہے تو یہ جالستن کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ کلاب جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے اور خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گی. ٹھیک ہے. تو جالستن بیٹھے ہیں، کہاں پر بیٹھے ہیں؟ علی باب الداری. علی حرف جر، باب الداری مضاف مضاف الیہ مجرور. ٹھیک ہو گیا. اور جار مجرور متعلق ہو گیا جالسہ کے، کیونکہ جار مجرور جو ہے یا ظرف جو ہے یہ 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، اور جالسہ جو ہے یہ اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ بے شک چوکیدار کتے مکان کے دروازے پر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. جار مجرور عربی میں اینڈ پہ آتا ہے، لیکن ہم اردو میں اسے مبتدا کے بعد بولیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم انا کے اسم کے بعد بولیں گے. 21ویں کنسٹرکشن ہے المواعظ الحسنۃ نافعۃ. تو المواعظ الحسنۃ معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن یہ مرکب توصیفی بن گیا، اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے اور آگے خبر آ رہی ہے نافعۃ جو کہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو المواعظ موعظہ کی جمع ہے، اس کی صفت واحد مؤنث الحسنہ استعمال ہوئی ہے، اور پھر المواعظ کے لیے خبر جو ہے وہ بھی واحد مؤنث نافعہ آ رہی ہے. اور اس کا ترجمہ پھر ہم یوں کریں گے کہ اچھی نصیحتیں فائدہ مند ہیں. اچھی نصیحتیں فائدہ مند ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. 22ویں کنسٹرکشن ہے ہم عبید الانسانی ونحن عباد الرحمانی. عبد جب غلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا ہے اس کی جمع عبید آتی ہے، اور اب جب بندے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے
تو پھر اس کی جمع جو ہے وہ عباد آتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو جملہ بن رہا ہے جی ہم مبتدا، کیونکہ ہم نے موصوف تو بننا نہیں ہے، ہم مبتدا اور آگے خبر آ رہی ہے مرکب اضافی کے طور پہ عبید الانسانی. ہم عبید الانسانی، وہ انسان کے غلام ہیں، وہ انسان کے غلام ہیں. واہ، اور نحنو مبتدا عباد الرحمانی مضاف مضاف الیہ خبر بن گئی، اور ہم الرحمن کے بندے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ہم الرحمن کے بندے ہیں اور ان کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ انسان کے غلام ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. اگلی کنسٹرکشن ہے فی المدارس العالیتی. المدارس العالیتی فی کی وجہ سے مجرور ہوا، اور المدارس العالیتی معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن مرکب توصیفی ہو گیا، اور المدارس مدرسہ کی جمع ہے تو غیر عاقل کی جمع، لہٰذا صفت العالیہ واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے. تو فی المدارس العالیتی، اب جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، ہم اسے خبر مقدم کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ خبر مقدم ہو گئی جی. یعنی ترجمہ ہم اسی پیٹرن پہ کریں گے کہ ہائی اسکولوں میں آگے خبر آ رہی ہے معلمون، معلم ہیں، اور آگے پھر معلموں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو آگے جائیں گے تو ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آ جائے تو وہ بھی عام طور پر اس کی صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر معلم چونکہ اسم الفاعل ہے تو ہم اسے اس کے متعلق کر دیں گے من العلماء الکبار کو. ٹھیک ہے. اچھا، معلمون معلم ہیں، من العلماء الکباری. اب من حرف جر ہے تو آگے معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی آ رہا ہے، تو العلماء الکباری یہ مرکب توصیفی بن گیا، موصوف صفت. اور العلماء عاقل کی جمع ہے، عالم کی، تو اس کی صفت جو ہے پھر واحد مؤنث نہیں آئے گی، ظاہر بات ہے جمع ہی آئے گی، وہ کبیر کی جمع کبار آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا، ہائی اسکولوں میں بڑے علماء میں سے معلم ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ایسے ہی بننا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اگلی کنسٹرکشن ہے الصنادیق الفارغۃ، معرفہ پلس معرفہ کمبینیشن مرکب توصیفی. کلیئر ہو گیا. موصوف غیر عاقل کی جمع، صندوق کی جمع، اور اس کی صفت واحد مؤنث. الصنادیق الفارغۃ، خالی صندوق، فارغ صندوق. خبر آ رہی ہے جار مجرور مرکب جاری کے طور پہ لفناجین الشائی. لام حرف جر، فناجین الف لام کے بغیر ہے، نکرہ ہے، آگے معرفہ آ رہا ہے تو نکرہ پلس معرفہ کمبینیشن مرکب اضافی بنے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو فناجین فنجان کی جمع ہے، مضاف ہے، اور الشاہی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، یعنی چائے کی پیالیاں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خالی صندوق چائے کی پیالیوں کے لیے ہیں. فارغ صندوق، خالی صندوق چائے کی پیالیوں کے لیے ہیں. 25ویں کنسٹرکشن حقوق الجیرانی، نکرہ پلس معرفہ کمبینیشن مرکب اضافی. حقوق الجیرانی پڑوسیوں کے حقوق، اس کو مبتدا بنا دیں گے اور خبر ہم جار مجرور کے ساتھ لے آئیں گے کا حقوق الاقربائی. کاف حرف جر کے بعد پھر نکرہ آ رہا ہے اور نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بن جائے گی اور ترجمہ ہم کریں گے رشتہ داروں کے حقوق. ٹھیک ہے، پڑوسیوں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق جیسے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کی طرح ہیں. 26ویں کنسٹرکشن فی البساتینی، جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے. جار مجرور سے جب بھی جملہ شروع ہوگا، جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. بار بار یہ میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پکی ہو جائے. یہ خبر مقدم ہوگا اور آگے جو ہے مبتدا مؤخر ہوگا جو کہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر نکرہ آ رہا ہے سفارجو حلوۃن. فی البساتینی باہوں میں سفارجو، سفارج جو ہے یہ سفرجل کی جمع ہے اور حلوہ اس کی صفت آ رہی ہے، نکرہ پلس نکرہ کمبینیشن، حلوہ میٹھا. ٹھیک ہے، تو غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آ رہی ہے. تو ترجمہ ہم کریں گے کہ باغات میں میٹھے سفرجل ہیں. 27ویں کنسٹرکشن ہے ان المتقین فی جنات و عیون.
انا آ گیا، انا کا ایک اسم ہوگا جو کہ منصوب ہوگا، المتقین انا کا اسم ہو گیا، انا اپنے اسم اور خبر پھر آگے آ رہی ہے فی جنات و عیون، فی جار ہے، جنات معطوف علیہ، واو عاطفہ، عیون معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر خبر بن گئی انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقین، بے شک پرہیزگار باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور نکرہ لایا گیا تو نکرہ لانے سے تعظیم مراد ہے، ذہن میں رکھیے گا، عام باغات نہیں ہیں اور عام چشمے نہیں ہیں، وہ خاص قسم کے باغات اور خاص قسم کے چشمے ہوں گے، ورنہ فی الجناتی بھی آ سکتا تھا اور فی العیونی بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ 28ویں کنسٹرکشن ہے، اب یہ بھی قرآن مجید کی آیت تھی، 27ویں اور 28ویں بھی قرآن مجید کی آیت ہے، اور 29ویں اسی طرح قرآن مجید کی آیت ہے کہ 28ویں ہے جی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ۔ تو اس کو ہم مختلف جملوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا جملہ یہاں تک رکھ لیتے ہیں جی وجوہ یومئذ ناظرہ، یہاں تک وجوہ نکرہ آ رہا ہے، یومئذ، اب اس کا انیلسس جو ہے نا وہ ذرا بہت ٹیکنیکل ہے، اس وقت میں یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا۔ وجوہن کو ہم مبتدا بنا لیں گے۔ اب نکرہ مبتدا کیسے آ گیا؟ جب ایک لفظ کو دو مرتبہ ذکر کرنا، جیسے یہاں پر آ رہا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ اور وجوہ یومئذ باسرہ، تو ایسی یعنی وجوہ کا لفظ ہم لانا چاہ رہے ہیں دو مرتبہ، تو ایسی صورت میں مبتدا کے نکرہ آنے کی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کچھ گاڑیاں آ رہی تھیں کچھ گاڑیاں جا رہی تھیں، تو گاڑیوں کو ہی ہم دو دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے گاڑیوں کو ہم نکرہ لا سکتے ہیں، تو یہاں پر اس لیے وجوہن کا لفظ جو ہے یہ نکرہ آیا ہے۔ تو وجوہن مبتدا اور نادرہ اس کی خبر، یومئذ یہ ظرف ہو جائے گا، نادرہ کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سے چہرے یا کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، الی ربہا جار مجرور، ٹھیک ہو گیا، اور ناظرہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، الی ربہا خبر مقدم ہو گیا، یعنی ایک جملہ اس کو بنا لیں، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اب چونکہ قیامت کا ذکر ہے تو اس لیے ترجمہ میں مستقبل میں کر رہا ہوں، اور پھر ایک جملہ ہم یہ بنا لیں گے کہ ووجوہ یومئذ باسرہ، وجوہ مبتدا، باسرہ خبر، اور یومئذ اس کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ باسرہ ہوں گے، مردہ ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ 29ویں کنسٹرکشن جو ہے یہ بھی ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ المال والبنون، یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر مبتدا بن گیا، المال والبنون مبتدا، اور خبر آ رہی ہے زینت الحیات الدنیا، زینت نکرہ پلس معرفہ مرکب اضافی، اور الحیا معرفہ، اور ساتھ الدنیا معرفہ، تو معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی، تو زینہ جو ہے یہ مضاف ہو گیا، اور الحیات دنیا موصوف صفت ہو کر مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن گیا مبتدا کے لیے، یعنی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ دوسرا جملہ آ رہا ہے والباقیات الصالحات، معرفہ معرفہ مرکب توصیفی۔ اب یہاں پر دیکھیں الباقیات غیر عاقل کی جمع ہے، تو صفت واحد مؤنث نہیں آئی بلکہ جمع مؤنث آ گئی ہے، تو جمع مؤنث بھی صفت آ سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو تینوں طرح سے چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے، یعنی غیر عاقل کی جمع جو ہے اگر استعمال ہو رہی ہو موصوف کے طور پر تو اس کی صفت واحد مؤنث اکثر آتی ہے، جمع مکسر بھی آ سکتی ہے، اور جمع سالم مؤنث بھی آ سکتی ہے۔ والباقیات الصالحات یہ مبتدا بن گیا آپ کا، الباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال مراد ہے، یہاں پر خبر آ رہی ہے خیرن، بہتر ہیں، خیرن کا لفظ واحد جمع اسی طرح استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ عند ربک، عند ظرف ہے، ربی کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی اندہ کے لیے رب جو ہے وہ مضاف الیہ بھی ہے اور پھر وہ مضاف بھی بن رہا ہے اور کا کی ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، تو گویا پیچیدہ مرکب اضافی، اور اندہ چونکہ ظرف ہے تو یہ ہم متعلق کر دیں گے خیر کے، اور خیر چونکہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس لیے جو جار مجرور اور ظرف ہیں یہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے پھر ایک چیز جو ہے وہ اسم تفضیل بھی ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ کچھ یوں کر دیں گے کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور نیک باقی رہنے والے اعمال، ٹھیک ہے، یہ تیرے رب کے نزدیک زیادہ اچھے ہیں۔ خیر کے معنی اچھے ہیں یا زیادہ اچھے ہیں کے ساتھ اس کا ہم ترجمہ کر لیں گے۔ تو الحمدللہ جی عربی سے اردو کنسٹرکشنز ہماری ہو گئی ہیں۔ آگے جو ایکسرسائز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جواب دو جمع میں جواب دو۔ ایک انہوں نے سالو کر دیا، اس کے پیٹرن پہ ہمیں کہا ہے کہ ہم نے جواب دینے ہیں۔ اندہ کا ترجمہ انہوں نے لکھ دیا کہ جی تیرے پاس، اور اندہ کا بھی جملہ اسمیہ میں خبر مقدم بن کر استعمال ہوتا ہے، مبتدا اس کا مؤخر ہی ہوتا ہے۔ تو سوال حل کے ساتھ کر رہے ہیں، حل اندہ کا خبر مقدم ہو گیا اور کتاب نافع موصوف صفت مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو گیا، اور ترجمہ کچھ یوں بنا، کیا تیرے پاس کوئی فائدہ مند کتاب ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے جی نعم، جی ہاں، اندی میرے پاس کتب نافعۃ، جواب جمع میں دینا ہے، یعنی سوال میں جو موصوف ہے نا اس کی جمع بنانی ہے اور پھر اس کی صفت واحد مؤنث آپ نے لے کر آنی ہے، یہ زیادہ اسلوب ہم نے اختیار کرنا ہے۔ تو دوسرا سوال جو ہمارے لیے ہے وہ ہے جی حل اندہ کا سیف قاطع، حل اندہ کا سیف قاطع، کیا تیرے پاس کوئی کاٹنے والی تلوار ہے؟ آپ جواب دیں نعم، جی ہاں، اندی میرے پاس سیوف، سیف کی جمع سیوف قاطعۃ، غیر عاقل کی جمع تو اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری کنسٹرکشن یا تیسرا سوال، حل عند حامد، کیا حامد کے پاس رمح طویل، ایک بڑا دراز نیزہ ہے؟ تو آپ جواب دیں نعم، جی ہاں، عند حامد یا عندہ اس کے پاس، عند حامد رماح طویلۃ، رماح طویلۃ، یا آپ رماح طوال بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک جگہ پر یہ بتا دیا تھا۔ حل الامیر الصالح، کیا امیر نیک ہے؟ تو آپ نے جواب جمع میں دینا ہے، آپ نے جواب دینا ہے نعم، جی ہاں، الامراء، الامراء، اب مبتدا جمع ہو گیا اور عاقل کی جمع ہے تو آپ خبر جو ہے وہ بھی جمع ہی لائیں گے، اور عاقل کی جمع کے لیے جمع سالم ہی استعمال ہوگی۔ جی ہاں، نعم، الامراء صالحون۔ پانچواں سوال ہے حل عندہ کا، کیا تیرے پاس ثوب نظیف، کیا تیرے پاس کوئی صاف کپڑا ہے؟ تو آپ جواب دیں نعم، جی ہاں، عندی میرے پاس ثیاب نظیفۃ، کئی صاف کپڑے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ثیاب جو ہے یہ ثوب کی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت اس کی میں واحد مؤنث استعمال کر رہا ہوں۔ چھٹا سوال ہے جی حل الصندوق فارغ، کیا صندوق فارغ ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے نعم، جی ہاں، الصنادیق، جی ہاں، صندوق فارغۃن، فارغ ہیں، کیونکہ جواب ہم نے جمع میں دینا ہے جی۔ ساتواں جملہ ہے یا ساتواں سوال ہے حل التلمیذ حاضر الیوم، اور پھر پڑھنے کے لیے ہم اس کو ایسے پڑھیں گے کہ حل التلمیذ حاضر الیوم، کیا شاگرد آج حاضر ہے؟ تو آپ نے جواب دینا ہے جی ہاں، آج شاگرد حاضر ہیں۔ نعم، التلامذۃ، التلامذۃ حاضرون الیوم، ٹھیک ہے، حاضرون الیوم۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حل عندک فنجان، کیا تیرے پاس کوئی پیالی ہے؟ آپ نے جواب جمع میں دینا ہے جی ہاں، نعم، عندی میرے پاس فناجین، میرے پاس کئی پیالی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر کوئی صفت والی بات نہیں ہے، سمپل مبتدا مؤخر ایک اسم پر مشتمل ہے۔ نواں سوال ہے حل عندک سفرجل، واحد میں سوال ہے تو جواب ہم نے جمع میں دینا ہے نعم، عندی سفارج۔ 10واں سوال ہے حل ہوا غنی،
کیا وہ امیر ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے نعم ہم، نعم ہم اغنیاء، وہ امیر ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جی اگلا جملہ جو ہے وہ ہے حل ہیا ابنۃ صالحۃ، کیا وہ نیک لڑکی ہے؟ تو آپ نے جواب دینا ہے نعم، جی ہاں، ہیا کی جمع ہنہ اور ابناتن کی جمع بناتن اور عاقل کی جمع ہے، لہذا صفت بھی جمع ہی آئے گی صالحاتن، تو ہم جواب دیں گے نعم ہنہ بناتن صالحاتن۔ اس کے بعد 12واں جملہ ہے جی عندک جوہر نفیس، جواب ہم نے دینا ہے نعم عندی جواہر نفیست، عندی جواہر نفیست۔ 13واں کوشچن ہے عندک مفتاح الصندوق، عندک خبر مقدم اور مفتاح الصندوق مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر، کیا تیرے پاس صندوق کی چابی ہے؟ جواب ہم نے جمع دینا ہے نعم عندی، ہاں میرے پاس مفاتیح الصنادیق، ٹھیک ہو گیا؟ غیر منصرف اسم، اس پر جب الف لام داخل ہوتی ہے تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے، یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ صنادیق کیونکہ غیر منصرف لفظ ہے، الف لام میں لگا رہا ہوں تو الصنادیقی پھر ہو جائے گا یہ، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے۔ 14واں جملہ ہے جی حل فی المدرسۃ استاذ، کیا اسکول میں کوئی استاد ہے؟ آپ نے جواب جمع میں دینا ہے نعم فی المدارس اساتذۃ، ٹھیک ہو گیا؟ 15واں جملہ حل فی بمبئی مکتبۃ کبیرۃ، کیا بامبے میں کوئی بڑی لائبریری ہے؟ تو آپ نے جواب دینا ہے نعم جی ہاں فی بمبئی، بامبے میں مکاتب کبیرۃ، ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ جی یہ خالی جگہیں ہم نے پر کر دی ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ اب اصل کام ہے جی عربی میں ترجمہ کریں، اور عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے پہلے اردو کنسٹرکشن پہ غور کرنا ہے کہ مرکب توصیفی کی کنسٹرکشن ہے یا جملہ اسمیہ کی کنسٹرکشن ہے یا مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے خیال کرنا ہے، یا مرکب جاری کنسٹرکشن ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے غور کرنی ہے۔ پہلی کنسٹرکشن ہے جی مسلمان مرد، مرکب توصیفی، ٹھیک ہے؟ تو مرد کو پہلے لائیں گے اور مسلمان بعد میں لائیں گے، اور بریکٹ میں جمع لکھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ مرد جو ہے جمع کا لفظ رکھنا ہے آپ نے، تو معرفہ کنسٹرکٹ ہم کریں گے الرجال المسلمون، الرجال المسلمون۔ دوسرا سوال یا دوسری کنسٹرکشن ہے بڑی کشتیاں، یہ بھی مرکب توصیفی ہے، کشتیاں سفینہ کی جمع السفن، تو ہم کہیں گے جی السفن الکبار بھی کہہ سکتے ہیں اور السفن الکبیرۃ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو ہے پوائنٹ یا تیسری کنسٹرکشن آپ کہہ لیں پاکیزہ کپڑے، یہ بھی مرکب توصیفی کنسٹرکشن ہے، تو پاکیزہ کپڑے الثیاب، الثیاب اور آگے صفت آئے گی تو النفیسۃ، ٹھیک ہے؟ الثیاب النفیسۃ ملا کے پھر میں پڑھوں گا الثیاب النفیسۃ۔ چوتھی کنسٹرکشن ہے بہنے والی نہریں، یہ بھی مرکب توصیفی کنسٹرکشن ہے الانہار الجاریۃ، الانہار الجاریۃ۔ اب پانچویں کنسٹرکشن ہے نہریں جاری ہیں، اب یہ جملہ ہے آپ کا، ہیں آ گیا تو جملہ ہو گیا جی، نہریں مبتدا بنا لیں گے، الانہار اور جاریۃن نکرہ لے آئیں گے، تو دیکھیں معرفہ پلس معرفہ کنسٹرکشن تھی تو وہ مرکب توصیفی تھا، اور معرفہ پلس نکرہ کنسٹرکشن بن گئی تو یہ جملہ بن گیا، ٹھیک ہو گیا؟ چھٹی کنسٹرکشن ہے گزشتہ مہینے، تو ہم کہیں گے جی الاشہر الماضیۃ، الاشہر الماضیۃ۔ ساتویں کنسٹرکشن ایک جملہ ہے وہ سچے گواہ ہیں، وہ مبتدا اور سچے گواہ مرکب توصیفی خبر بن کر آ رہا ہے، ہم اور سچے گواہ جو ہیں ہم نکرہ لے کے آئیں گے تو ہم کہیں گے شہداء صادقون، ہم شہداء صادقون، اگر ہم نے خبر کو نکرہ رکھنا ہے تو پھر ایسے ہی کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اور
یہاں پر ہم خبر معرفہ بھی لا سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ کبھی بھی موصوف نہیں بن سکتا، تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جی ہم الشہداء الصادقون. ٹھیک ہو گیا. 8ویں کنسٹرکشن ہے دو بلند پہاڑ. دو پہاڑ موصوف ہے اور بلند اس کی صفت ہے، تو ہم کہیں گے جی الجبل واحد پہاڑ، جبلانی، الجبلانی العالیانی. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جمع نہیں استعمال ہوئی تو اس لیے مذکر لفظ ہی استعمال ہوگا. 9ویں کنسٹرکشن ہے نیزے دراز ہیں اور تلواریں تیز ہیں. تو دو جملے ہیں جی، ایک ہے نیزے دراز ہیں اور دوسرا جملہ تلواریں تیز ہیں. تو پہلے جملے میں نیزے ہمارا مبتدا ہے اور دراز خبر. تو نیزے جمع کا لفظ ہے تو ہم کہیں گے الرماح مبتدا، الرماح، اور خبر مبتدا چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر ہم واحد مؤنث لائیں گے، ہم کہیں گے طویلتن، یا جمع مکسر بھی لا سکتے ہیں طوالن. ٹھیک ہے. اور تلواریں تیز ہیں، مبتدا تلواریں تو السیوف، اور خبر ہم واحد مؤنث لائیں گے قاطعۃ. 10واں جملہ ہے کیا تم ناخوش ہو؟ سوالیہ جملہ ہے تو ہم حل سے شروع کریں گے، حل. اور تم کو اگر واحد روم ہے تو میں کہوں گا حل انت، حل انت زا لانو. اور اگر جمع تم کو لوں تو میں کہوں گا حل انتم زا لا نونا. ٹھیک ہو گیا. 11واں جملہ ہے جی نہیں ہم خوش دل ہیں. ہم بتا رہے کہ اوپر 10ویں جملے میں جمع کا لفظ ہی ہم نے استعمال کرنا تھا، تو اصل 10ویں جملے کی عربی بنے گی حل انتم ظالمون. تو اس لیے کہتے ہیں نا کانٹیکسٹ آپ کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جواب جو ہے وہ نہیں ہم خوش دل ہیں. لا نحن مبسوطون، نحن مبسوطون، خوش دل کے لیے مبسوط کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع مبسوطون. 12ویں کنسٹرکشن ہے بعض بادشاہ عادل ہیں. تو بعض بادشاہ کو ہم مبتدا بنا لیں گے مضاف مضاف الیہ کر کے، یعنی بعض الملوکی، بعض الملوکی، یہ مضاف مضاف الیہ مبتدا بن گیا اور خبر لائیں گے ہم عادلون، بعض بادشاہ عادل ہیں. 13ویں کنسٹرکشن ہے چائے کی پیالیاں خالی ہیں. چائے کی پیالیاں ہمارا مبتدا بن جائے گا مرکب اضافی، اور خالی جو ہے وہ خبر میں آ جائے گا. تو چائے کی پیالیاں فناجین الشائی مبتدا بن گیا مرکب اضافی، اور خبر ہو گئی جی فارغتن، فارغ ہیں، خالی ہیں. 14ویں کنسٹرکشن ہے کیا تم دوست ہو؟ اب اگلا جملہ پڑھ لیں. ہم آ رہا ہے تو تم سے مراد یہاں پر جمع ہے، تو حل انتم، حل انتم مبتدا اور احباؤ کیا تم دوست ہو. جواب 15ویں جملے میں آ رہا ہے جی ہاں، نعم، جی ہاں، اور ہم رشتہ دار ہیں. وَنَحْنُ واو اور کے لیے آ گیا، ہم رشتہ دار ہیں، ہم مبتدا اور رشتہ دار خبر. نحنو اقرباء، قریب کا لفظ عربی میں رشتہ دار کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع اقرباء ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. 15 ہو گئے جی. 16ویں کنسٹرکشن ہے شاگرد یعنی جمع اور استاد جمع مدرسہ میں موجود ہیں. جب آپ نے ہیں لکھ دیا تو پھر میرا خیال ہے جمع لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. شاگرد اور استاد مدرسہ میں موجود ہیں. تو شاگرد اور استاد یہ مبتدا ہو گیا، موجود ہیں خبر ہو گئی، اور مدرسہ میں متعلق خبر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ہم ٹرانسلیشن کریں گے التلامذۃ والاساتذۃ، دونوں کا ایک ہی وزن ہے. التلامذۃ والاساتذۃ یہ مبتدا بن گیا. حاضرون فی المدرسۃ، حاضرون خبر ہو گئی اور فی المدرسۃ یہ متعلق خبر حاضرون کے ہو گیا. اس کے بعد ہے جی 17ویں کنسٹرکشن وہ کھیلنے والی لڑکیاں ہیں. وہ ہننا مبتدا بن گیا، بناتن خبر ہو گئی اور لاعباتن بناتن کی صفت بن گئی. ٹھیک ہے. کھیلنے والی لڑکیاں کیونکہ مرکب توصیفی ہے. 18ویں کنسٹرکشن ہے ایمان والے اللہ کے دوست ہیں. ایمان والے مبتدا بن گیا اور اللہ کے دوست مضاف مضاف الیہ ہم خبر بنا لیں گے. ایمان والے سے مراد المؤمنون اور اللہ کے دوست اولیاء اللہ. ٹھیک ہے. احب اللہ یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، احباء اللہ. تو المؤمنون اولیاء اللہ بھی کر سکتے ہیں اور المؤمنون احباء اللہ بھی ٹھیک ہوگا. 19ویں کنسٹرکشن ہے اونچے گھر. یہ مرکب توصیفی کنسٹرکشن ہے. گھر اس میں موصوف ہے. البیوت
ٹھیک ہے. اور غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے ہم جو صفت لائیں گے وہ واحد مؤنث لائیں گے, تو میں کہوں گا البیوت العالیۃ, البیوت العالیۃ. اس کے بعد ہے عربی ابیات, ابیات سے مراد شعر ہیں, ٹھیک ہے. تو ابیات, الابیات العربیۃ, الابیات العربیۃ, العربی اور العربیہ یہ دو ہمیں عربی کی عربی بتائی گئی ہیں. 21ویں کنسٹرکشن ہے قرآن میں مفید نصیحتیں ہیں. قرآن میں جار مجرور فی القرآنی خبر مقدم ہوگی اور مفید نصیحتیں ہیں یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. ہم کہیں گے فی القرآنی مواعظ نافعۃ, فی القرآنی مواعظ نافعۃ. الحمدللہ یہ کویسچن بھی ہمارا ہو گیا. اگلا کویسچن ہے جی سوالات نمبر 4, اس میں کویسچن آنسرز ہیں جی آپ کے لیے. حرف اصلی کسے کہتے ہیں؟ مادے کے حروف کو حرف اصلی کہا جاتا ہے. اس میں حروف اصلیہ کتنے اور فعل میں کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں حروف اصلیہ جو ہیں وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں. فعل میں یا 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. الفاظ میں حروف اصلی کے علاوہ جو حرف ہوں اسے کیا کہیں گے؟ الفاظ میں حرف اصلی کے علاوہ جو حروف ہوتے ہیں انہیں حروف زوائد کہتے ہیں, یعنی حرف زائد کہتے ہیں, ٹھیک ہے. چوتھا سوال ہے حروف اصلیہ کی تعداد کے لحاظ سے کلمہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ حروف اصلیہ کی تعداد کے لحاظ سے کلمہ یا ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے یا خماسی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسم جو ہے وہ ثلاثی بھی ہو سکتا ہے, رباعی بھی ہو سکتا ہے, خماسی بھی ہو سکتا ہے, جبکہ فعل صرف ثلاثی اور رباعی ہوگا. پانچواں سوال ہے جس کلمے میں محض حروف اصلیہ ہوں اسے کیا, اور جس میں حروف زائد بھی ہوں, حرف زائد بھی ہو, اسے کیا کہیں گے؟ تو جس کلمے میں صرف حروف اصلیہ ہوں اسے ثلاثی کہیں گے, ثلاثی مجرد کہیں گے بلکہ, ٹھیک ہے, مجرد کہیں گے بلکہ, اسے ثلاثی بھی نہیں مجرد کہیں گے حروف اصلیہ, کیونکہ اگر 4 ہوں گے تو رباعی مجرد ہوگا, اصل میں مجرد لفظ ہے, اور اگر حرف زائد ہوگا تو اسے مزید فی کہیں گے. تو یہ بھی 5 سوال الحمدللہ ہمارے ہو گئے. چھٹا سوال ہے جی رجل, رجلانی, تکبیر, کبرا, ذہبا اور یذہبو اور ذاہب میں کون سے کلمے مجرد اور کون سے مزید فی ہیں؟ رجل مجرد جی, رجلانی کو بھی ہم مجرد کہیں گے, ٹھیک ہے. تکبیر اس کو ہم مزید فی کہیں گے کیونکہ اس میں حروف اصلی کے علاوہ زائد حروف ہیں. اب رجلانی کو ہم نے مزید فی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ رجل سے ہی اس کا مثنیٰ بنا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا. جو مثنیٰ اور جمع بننے میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا ان کو ہم زائد حروف نہیں گنیں گے, ٹھیک ہے. کبرا یہ بھی مزید فی ہے کیونکہ اس میں ایک عین کلمہ جو ہے وہ زائد ہے. ذہبا 3 ہی حروف ہیں تو مجرد ہو گیا. یذہبو یہ بھی مجرد کہلائے گا کیونکہ اس میں یا علامت مضارع ہے. ذاہبن یہ بھی مجرد کہلائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ فاعل ان کے وزن پہ ہے تو اس میں الف جو ہے وہ زائد نہیں ہے, یعنی یہ اس صیغے کا ایکسٹرا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی الحمدللہ ہمارا کویسچن ہو گیا. 7واں کویسچن ہے کسی لفظ کا وزن کیسے نکالا جاتا ہے؟ تو یہ تفصیل پوری وہ دے چکے ہیں. فا عین لام کو آپ نے اسکیل ماننا ہے اور اس پر جو ہے وہ قیاس کر کے آپ نے وزن نکال لینا ہے. الفاظ کا وزن معلوم کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے, ہمیں معنی جاننے میں آسانی ہو جاتی ہے. جمع مکسر کے مشہور اوزان کیا ہیں؟ بہت سارے اوزان انہوں نے دے دیے ہیں, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جمع کے کون کون سے اوزان خیر منصرف ہیں؟ اینڈ پہ انہوں نے خیر منصرف اسماء جو جمع مکسر کے اوزان تھے ان کی فہرست بھی دیتی تھی, وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں. 11واں کویسچن ہے جی بحرن, امرأتن, سنتن, اخن, عبدن, فنجانن اور اسیرن کی جمع بناؤ. تو بحرن کی جمع کیا ہے جی؟ ایک سے زیادہ آتی ہے, یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں, آپ دیکھیے گا وہاں پر یہ ذکر تھا. امرا کی نساء یا نسوہ, سنا کی سنوات بھی آتی ہے اور سنونہ بھی آتی ہے. اخن اخوان بھی آتی ہے اور اخوہ بھی آتی ہے. عبد کی عباد بھی آتی ہے اور عبید بھی آتی ہے. فنجان کی فناجین اور اسیر کی یہ جمع آپ نے دیکھنی ہے. یہ سب موجود ہیں تو کچھ کام آپ بھی کریں گے اور خود ان کے آنسرز لکھیں گے تو ایک بہت بڑی ورکنگ الحمدللہ ہماری ہو رہی ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا 9واں سبق مکمل ہو گیا اور بہت کچھ تھا جی اس میں ہمیں سیکھنے کو. میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اس سبق میں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی
بہت کچھ سیکھا ہوگا اس سبق میں۔ الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔